بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس لا اینڈ جابس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے بابر عمران آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے ایک خاص لیکچر ہونے والا ہے اور اس میں ہم نے پیرا ایکٹ 2024 اور پیرا ایکٹ 2025 کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں ایکٹ ایک ہی ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ ویڈیو لینتھی ہوگی اور اگر آپ نے اس کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ غور سے سمجھ لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پیرا ایکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن جو ہے وہ آپ کو کنفیوژن نہیں لگے گا اور نہ ہی آپ کا غلط ہوگا۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، جس کو ہم پیرا کے نام سے جانتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک جدید قانون ہے جسے پنجاب حکومت نے 2024 میں متعارف کروایا، اور اس کو پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر میں اس کو مختصر فارم میں کہوں تو اس کو پیرا ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ قانون پنجاب حکومت نے اس لیے بنایا تاکہ صوبے میں قوانین کا صحیح نفاذ ہو اور روزمرہ کے عوامی مسائل جیسا کہ ناجائز تجاوزات ہیں، مہنگائی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ناپ تول میں دھوکہ ہے، قیمتوں میں بے ضابطگیاں ہیں، ان سب کو کنٹرول کیا جائے۔ یعنی اس کا مقصد حکومت نے ایسی جو ہے یونیک اتھارٹی بنائی جسے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی یا پیرا اتھارٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اتھارٹی کس طرح کام کرتی ہے، اس اتھارٹی کا چیئرمین کون ہوگا، وائس چیئرمین کون ہوگا، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اگر ہم اس پر بات کریں یعنی اتھارٹی کا قیام جو ہے اگر ہم آپ کو بتائیں تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، اس کا چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا ہے اور وائس چیئرمین جو ہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر محکموں کے جو نمائندے ہیں، قانونی ماہرین ہیں اور آزاد ممبران جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ اتھارٹی ایک مرکزی باڈی جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے جو پورے پنجاب میں انفورسمنٹ سٹیشنز جو ہیں ان کا قیام عمل میں لا کر ان میں یعنی کہ ضلعی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، سب ڈویژن سطح پر جو ہے مختلف طرح کے آفیسر جو ہے وہ تعینات کیے گئے۔ اگر ہم اختیارات کی طرف آئیں کہ پیرا اتھارٹی جو ہے یہ کیا کر سکتی ہے، یہ قانون اتھارٹی کو کچھ خاص طاقتیں دیتا ہے، جیسے بازاروں کا معائنہ کرنا، دکانداروں کے نرخ چیک کرنا، تجاوزات ہٹوانا، اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنا اور موقع پر جو ہے جرمانہ یا ضبطگی جو ہے وہ کرنا۔ یہ اختیارات کسی حد تک پولیس سے ملتے جلتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ پیرا زیادہ انتظامی اور ریگولیٹری نوعیت کی اتھارٹی ہے۔ اس ایکٹ کے اگر میں بنیادی مقاصد کی طرف آؤں تو ان میں پہلا یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دینا، قانون کی بالادستی قائم کرنا، مہنگائی اور منافع خوروں کا جو ہے وہ خاتمہ کرنا، ریونیو اور مارکیٹ کے نظام کو منظم کرنا، روزمرہ شکایات کا فوری جو ہے وہ حل دینا۔ یعنی حکومت چاہتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو فوری کارروائی کرے، رپورٹ نہ چھپائے اور عوام کو فل فور جو ہے وہ ریلیف دے، تو اس کے لیے جو ہے اس اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہر ضلع میں پیرا اسٹیشن بنے گا، ہر تحصیل میں افسر تعینات ہوں گے، عوام شکایت درج کروا سکیں گے، آن لائن بھی شکایت کروا سکیں گے، آف لائن بھی شکایت درج کروا سکیں گے، پیرا افسران روزانہ کی چیکنگ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک مقررہ جو ہے ڈیڈ لائن بھی دی کہ 2025 تک پورا نظام جو ہے وہ فعال ہو جائے گا۔ اب اگر میں اس کے کچھ خدشات اور تنقیدی پہلوؤں پر بات کروں تو کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس کے اختیارات سے ٹکرا سکتا ہے، دوسرا کچھ یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اتھارٹی کے افسران کا احتساب نہ ہوا تو اختیارات کا غلط استعمال بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کا کردار کیا ہوگا، ان کا کردار بھی واضح نہیں ہے، کیا وہ پیرا کے ماتحت ہوں گے یا ان کا جو ہے ایک الگ رول ہوگا۔ تو یہ سب نکات جو ہیں ابھی وضاحت طلب ہے، ان کی کوئی جو ہے وہ پراپر ایکسپلینیشن حکومت کی طرف سے نہیں دی گئی۔ بیسیکلی یہ ایک میں اگر یوں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں یہ ایک انقلابی قانون ہے جو عوامی سطح پر بہتری، شفافیت اور فوری انصاف کے لیے جو ہے بنایا گیا ہے۔ اگر اس کا نفاذ ایمانداری سے ہوا تو یہ پنجاب کی گورننس کو جو ہے پوری گورننس کو کیا کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں سیاسی اثر و سوق جو ہے یا اختیارات کا غلط استعمال ہوا تو پھر یہ ایک کاغذی ادارہ جو ہے وہ بن کر رہ جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں پیرا ایکٹ 2024 کے کچھ امپورٹنٹ جو ہے یاد رکھنے والی بنیادی انفارمیشنز کی جانب۔ ایکٹ کا نیم کیا ہے؟ ایکٹ کا نیم جو ہے وہ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری ایکٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ پیرا ایکٹ پاسڈ دا پنجاب اسمبلی اکتوبر 11 2024 کہ پنجاب اسمبلی میں اس کو 11 اکتوبر 2024 کے اندر جو ہے وہ پاس ہوا۔ گورنر آف پنجاب
असिस्टेंट एक्ट गवर्नर ऑफ पंजाब ने इसकी मंजूरी जो है वो 16 अक्टूबर 2024 को दी। गवर्नर ऑफ पंजाब असेंटेड एक्ट, ये एमसीक्यू बन सकता है, 16 अक्टूबर 2024 को दी। एक्ट पब्लिश इन दिस एक्ट, वो बेसिकली ये एक्ट जो है कब पब्लिश हुआ, तो इसकी जो पब्लिसिटी की डेट है यानी कि सरकारी गजेट में इसकी जो इशाअत है वो 17 अक्टूबर 2024 को हुई। इसमें टोटल कितना चैप्टर्स हैं, इसमें टोटल चैप्टर्स की तादाद जो है वो 18 है। और इसमें टोटल कितना सेक्शंस हैं, इसमें सेक्शंस की तादाद जो है वो 82 है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने एमसीक्यू के हवाले से जो है वो याद रखनी है कि एक्ट का पूरा नाम क्या है, एक्ट जो है वो असेंबली में कब पेश हुआ, गवर्नर ने इसको पास कब किया, एक्ट जो है वो पब्लिश कब हुआ, और टोटल इसमें चैप्टर्स कितना है और टोटल सेक्शंस कितना है। अब हम पहले की तरह इनके इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी 2024 पर प्राइमरीली एम एट रेगुलेटरी कंप्लेंट्स एंड इन्फोर्समेंट। यानी बेटा यहां पर मैं बताना ये चाहता हूं कि ये कानून बुनियादी तौर पर कवानीन पर अमल दरामद और उनके नफाज के लिए जो है वो बनाए गए। यानी हुकूमत चाहती है कि हर महकमा अपने इदारे में अपने एक खास दायरे में रहकर जो है वो कानूनी असूलों के मुताबिक काम करे और कोई इदारा जो है गैर कानूनी तरीका अख्तियार ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरा एक्ट 2024 वाज इनएक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। इंपॉर्टेंट है, यानी ये कानून पंजाब असेंबली ने मंजूर किया और इसकी मंजूरी अभी मैं आपको बताया हूं 11 अक्टूबर 2024 को असेंबली से जो है वो ली गई और बाद में गवर्नर ने 16 अक्टूबर 2025 को जो है इस पर क्या किए, दस्तखत किए। उसके बाद है पीरा 2024 फोकस ऑन एलिमिनेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। इंपॉर्टेंट है, यानी पीरा एक्ट का मकसद इंतजामी बदउनवानी, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन का मतलब क्या है, इंतजामी बदउनवानी का जो है वो खात्मा है। यानी कि सरकारी निजाम में ताखीर, रिश्वत, अकरबा परवरी जो है और गैर मुनसिफाना रवैयों को क्या करना है, खत्म करना है। इसका बेसिक पर्पस जो है वो ये है। द एक्ट रिप्लेसेस, ये एक्ट किसको रिप्लेस करता है, आउटडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यानी कि ये कानून जो है पहले और गैर मुअस्सिर जो रेगुलेटरी निज़ाम है उन निज़ामों को ख़त्म करके नया और जदीद निज़ाम जो है वो मुतारिफ करवाता है। पहले मुख्तलिफ महकमों के कवानीन बिखरे हुए थे, अब उन्हें एक ही जो है कॉन्सिलिडेट के अंदर एक जगह जो है वो जम करके रख दिया गया है और ये काम जो है वो इसी एक्ट के तहत है। द एक्ट इंश्योर यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क। ये जो एक्ट है ये किसको यकीनी बनाता है, ये कानून पूरे सूबे में यकसा निफाजी निज़ाम यानी यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क जो है वो कायम करता है। यानी अब हर जिला, हर तहसील और हर महकमा जो है वो एक ही असूलों के, एक ही सिस्टम के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेगा। यानी सबका जो कार्रवाई का पैटर्न है वो क्या होगा, इस एक्ट के मुताबिक डिफाइन होगा। एक्ट इज डिजाइंड बेसिकली टू स्ट्रेंथ कॉम्प्लियंसेस मैकेनिज्म। यानी कि इस कानून का मकसद अमल दरामद का निज़ाम, कॉम्प्लियंस मैकेनिज्म जो है इसको मजबूत करना है ताकि कोई भी कानून सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि इस पर हकीकी तौर पर जो है वो अमल भी मुमकिन हो सके। द एक्ट कंसोलिडेट्स लॉ रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट एंड कॉम्प्लियंस। यानी कि पीरा एक्ट जो है एक मुख्तलिफ नफाज, इन्फोर्समेंट और कॉम्प्लियंस से मुतालिक जो कवानीन है उनको एक साथ जमा करता है। अब तमाम जो है ऐसे कवानीन एक ही निज़ाम के तहत जो है वो क्या करेंगे, काम करेंगे। इस एक्ट का बेसिकली पर्पस है। द एक्ट वाज पास्ड इन, तो ये वही जवाब है सिंपल सा कि एक्ट कब पास हुआ, 2024 में। तो 2024 में बेसिकली ये मंजूर किया गया और एमसीक्यू में याद रखना कि 17 अक्टूबर 2024 को इसको सरकारी गजेट में जो है वो शाये किया गया और उसी दिन से आज तक ये नाफिजुल अमल। एक्ट अप्लाइज टू इंटायर प्रोविंस ऑफ पंजाब। ये जो कानून है पूरे पंजाब में नाफिज है, यानी हर जिला, तहसील, टाउन, इसके अलावा देहाती इलाका जो है सारे इसी की दायरेकार में आते हैं। पीरा एक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पीरा एक्ट जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीरा एक्ट जो है ये एक बेसिकली प्रोसीजरल लॉ है। पीरा एक्ट जो है ये बेसिकली प्रोसीजरल लॉ है, यानी पीरा एक्ट एक अमली कानून की मिसाल है
یعنی یہ قانون اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کسی قانون پر عمل کیسے کیا جائے، یعنی اس کا پروسیجر جو ہے وہ واضح کرتا ہے، نہ کہ سزا یا جرم کی نوعیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ اسٹرکچر آف اتھارٹی کے بارے میں ہے۔ دا اتھارٹی اسٹیبلشڈ انڈر دا ایکٹ، تو اس ایکٹ کے تحت جو اتھارٹی بنائی گئی اس اتھارٹی کو ہم پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیرا کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی اس ایکٹ کے تحت جو اتھارٹی قائم کی گئی اس کا نام جو ہے وہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا ہے، اور یہ ادارہ پنجاب میں نافذ قانون اور ریگولیٹری کاموں کی جو ہے وہ نگرانی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا، ہیڈ کوارٹر آف پیرا از لوکیٹڈ ایٹ، پیرا کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو امپورٹنٹ ہے، یہ پیرا کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لاہور میں قائم کیا گیا ہے، اور یہی مرکزی دفتر بھی پیرا کا ہے جہاں پورے صوبے کے کاموں کی نگرانی کی جاتی ہے اور فیصلے بھی یہیں پہ کیے جاتے ہیں۔ کمپوزیشن آف پیرا انکلوڈ چیئر پرسن اینڈ ممبر، تو پیرا جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یعنی کمپوزیشن آف پیرا انکلوڈ، پیرا کی تشکیل میں دو بڑی چیزیں شامل ہیں، ایک چیئر پرسن اور دوسرا جو ہے ممبر۔ ممبر میں پھر متعدد ارکان آ جاتے ہیں، یہ سب مل کر اتھارٹی کے فیصلے اور پالیسیز وغیرہ جو ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ چیئر پرسن آف پیرا از اپوائنٹڈ ایٹ، پیرا کا جو چیئر پرسن ہے وہ اس کی تقرری کیسے ہوتی ہے؟ تو ویری امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا، چیف منسٹر آف پنجاب جو ہے وہ اس کی تقرری کرتا ہے۔ یعنی پیرا کے چیئرمین کی تقرری وزیر اعلیٰ پنجاب کرتی ہے، اور یعنی کہ وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی اہل، ایماندار اور تجربہ کار شخص کو جو ہے وہ کیا کریں؟ چیئرمین مقرر کریں۔ ٹرم آف آفس آف چیئر پرسن از، تو ویری امپورٹنٹ ہے کہ چیئرمین کی جو مدت ملازمت ہے وہ کتنی سال رکھی گئی ہے؟ 5 سال مقرر کی گئی ہے، یعنی ایک چیئرمین 5 سال کے لیے اپنی خدمات جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ جو ہے وہ تعیناتی بھی ممکن ہے۔ ٹرم آف آفس آف ممبرز از 5 ایئر، یعنی کہ اتھارٹی کے اراکین کی مدت بھی 5 سال ہے، یعنی تمام ممبران ایک مقررہ عرصے تک کام کریں گے تاکہ تسلسل کو کیا رکھا جائے؟ برقرار رکھا جائے۔ اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز آر لوکیٹڈ ان، میں نے بتا دیا کہ اتھارٹی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بیسیکلی پیرا کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ لاہور میں واقع ہے جہاں پالیسی سازی جو ہے، اجلاس اور رپورٹنگ کے لیے جو ہے وہ اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اتھارٹی میٹنگز مسٹ بی ہیلڈ کوارٹرلی، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اتھارٹی کے اجلاس ہر 3 ماہ بعد، یعنی کوارٹرلی کا مطلب کیا ہے؟ ہر 3 ماہ بعد لازمی طور پر جو ہے وہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان اجلاسوں میں کارکردگی، مسائل، تجاویز اور مستقبل کے جو اقدامات ہیں ان پر غور کیا جاتا ہے۔ اتھارٹی مسٹ مینٹین، اتھارٹی کا مقصد جو ہے وہ پبلک ایکسیس رجسٹری جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے، یعنی پیرا کی جو اتھارٹی ہے وہ ایک عوامی رجسٹری، پبلک ایکسیس رجسٹری جو ہے اس کو برقرار رکھتی ہے، یعنی عوام کو یہ حق ہوگا کہ وہ اتھارٹی کے فیصلوں، کارروائیوں، رپورٹس تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکیں۔ یہ شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اتھارٹی امپلائیز آر گورنڈ بائی اتھارٹیز آن سروس رولز، کہ اتھارٹی پیرا کے جو ملازمین ہیں اتھارٹی کے اپنے سروس رولز کے تحت جو ہے وہ کام کریں گے، نہ کہ عام سرکاری ملازمت کے قوانین کے تحت، یعنی ان کی بھرتی، تنخواہیں، ضابطے جو ہے وہ سارے کے سارے پیرا جو ہے وہ خود طے کرتی ہے۔ اتھارٹی میں بی ڈیزالوڈ بائی، تو اتھارٹی کو کون ڈیزالو کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، اتھارٹی میں بی ڈیزالوڈ بائی پروونشل اسمبلی، اس کو جو ہے صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتی ہے۔ یعنی اگر کسی وقت حکومت سمجھتی ہے کہ پیرا کا وجود ختم ہونا چاہیے تو حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی سے منظوری لے کر اس کو تحلیل کر سکتی ہے، یعنی اسے ختم کرنے کا اختیار صرف پنجاب اسمبلی کے پاس ہے، کسی فرد یا محکمے کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ پیرا جورسڈکشن کور، پیرا جورسڈکشن جو ہے یہ کس کو کور کرتی ہے؟ کور دا پنجاب پروونس، یعنی پیرا کا جو دائرہ کار ہے وہ پورے صوبہ پنجاب تک پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ قانون صرف ضلع، تحصیل، قصبے اور دیہی علاقوں میں نافذ العمل ہوگا، کس کے؟ پنجاب کے، اور کوئی بھی علاقہ جو ہے پنجاب کا، پورے صوبے کا، اس قانون سے بالا تر نہیں ہے، اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم نے ٹیننسی ایکٹ پڑھا یا باقی جو رولز پڑھے ان میں سے بعض جگہوں پر جو ہے وہ ایکسیپشن ہیں، لیکن یہاں پورے کا پورا صوبہ جو ہے وہ آتا ہے، کہیں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ جورسڈکشن آف دا اتھارٹی از ڈیفائنڈ ان، امپورٹنٹ ہے،
jurisdiction of authority is defined in section 5. یعنی اتھارٹی کا دائرہ کار سیکشن نمبر 5 میں واضح کیا گیا. اس سیکشن میں بیسیکلی بتایا گیا ہے کہ پیرا کو صوبہ بھر میں تمام ریگولیٹری اور نفاذی امور پر مکمل اختیار حاصل ہوگا. اس کے بعد ہے سیکشن 5 آف پیرا ڈیلز وتھ. سیکشن 5 آف پیرا جو ہے یہ کس سے ڈیل کرتا ہے؟ یہ ڈیل کرتا ہے پاور اینڈ فنکشنز آف اتھارٹی سے. یعنی کہ سیکشن 5 میں اتھارٹی کے اختیارات اور فرائض جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. یہ حصہ بتاتا ہے کہ پیرا کن معاملات میں کارروائی کر سکتی ہے اور اسے کن قوانین پر عمل درآمد کروانے کی جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی ہے. پاور ٹو فریم ریگولیشن از ان سیکشن 31. یعنی کہ اتھارٹی کو قوانین اور قواعد بنانے کے لیے ریگولیشن فریم کرنے کے کا اختیار جو ہے وہ سیکشن 31 میں دیا گیا ہے. یعنی پیرا خود اپنے طریقہ کار، سروس رولز اور نفاذی اصول جو ہے وہ بنا سکتی ہے کہ کب اس نے جو ہے وہ نافذ ہونا ہے. پاور آف سیل پرمیسز از ان سیکشن 18. یعنی کہ سیکشن 18 کے تحت پیرا کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی جگہ عمارت یا کاروبار کو سیل کر سکے اگر وہ قواعد یا قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوں. تب یہ طاقت خاص طور پر غیر قانونی کاروبار، ذخیرہ اندوزوں اور جیل سازی کے ذریعے سے اس جو ہے وہ مختلف چیزوں کا جو اکمولیشن ہے، اکٹھا کرنا ہے، ان کے خلاف استعمال کی جاتی ہے تاکہ عوام کو ذخیرہ اندوزوں سے چھٹکارا دیا جائے. پاور ٹو ریکور پینلٹیز اینڈ ایریریز آف دا لینڈ ریونیو از ان سیکشن نمبر 19. یعنی سیکشن نمبر 19 میں اس کے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی فرد یا ادارہ جو ہے جرمانہ ادا نہیں کرتا تو پیرا وہ رقم محکمہ مال لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے اسے وصول کروا سکتی ہے. جیسے زمین کے واجبات وصول نہیں کیے جاتے اسی طریقے سے. یعنی کہ لینڈ ریونیو رول از آلسو امپلیمنٹڈ ان دا پیرا ایکٹ. ان دا پیرا میں لینڈ ریونیو جو ہے اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے. پاور آف سمن پرسنز ان انکوائری از انڈر سیکشن 23. یعنی سیکشن 19 میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی فرد یا ادارہ جرمانہ ادا نہ کرے تو پیرا وہ رقم جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ لینڈ ریونیو کے ذریعے سے وصول کروا سکتی ہے، جیسے زمین کے واجبات. تو اس کے بعد جو سیکشن 23 ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاور آف سمن جو ہے، یعنی سیکشن 23 کے تحت پیرا کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو سمن طلبی کے لیے جو ہے، تحقیقات کے لیے جو ہے، پوچھ کے لیے جو ہے وہ بلا سکتی ہے. یہ عدالت کی طرز پر ایک انکوائری پاور جو ہے وہ رکھتا ہے جو کسی بھی فرد سے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پوچھ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اتھارٹی میں ایشو ریگولیشن اینڈ گائیڈ لائنس. یہ جو اتھارٹی ہے پیرا کی، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ ریگولیشن اور گائیڈ لائنس جو ہیں وہ جاری کرے. یعنی وہ قواعد و ضوابط بنائے اور مختلف اداروں کو ان پر عمل درآمد کروانے کا حکم بھی دے سکتی ہے، اور مختلف ادارے جو ہیں ان پر عمل درآمد کر بھی سکتے ہیں. اتھارٹی کین انٹر انٹو دا ایگریمنٹس ود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. یعنی کہ پیرا میں بین الاقوامی ادارے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں، ان کے تعاون اور معاہدے سے جو ہے وہ طے کر سکتی ہے. یعنی شفافیت ہے، ڈیجیٹل ریگولیشن ہے، یا قانون کے نفاذ کا کے جو عالمی طریقہ کار ہیں ان پر جو ہے وہ مل کر کیا کر سکتی ہیں؟ کام کر سکتی ہے. اتھارٹی کین میک کولیبوریٹ ود لوکل اینڈ انٹرنیشنل ریگولیٹرز. کہ پیرا مقامی اور بین الاقوامی، لوکل اور انٹرنیشنل ریگولیٹری اداروں کے ساتھ مشترکہ اقدامات جو ہے وہ کر سکتی ہے. یہ تعاون تربیت، ڈیٹا شیئرنگ یا پالیسی اصلاحات کے لیے ممکن ہے، پاسبل ہے. ڈیلیگیشن آف پاور از پرووائڈیڈ ان، ویری امپورٹنٹ ہے، ڈیلیگیشن آف پاور از پرووائڈیڈ ان سیکشن 18. یعنی میں یوں کہوں بیٹا کہ سیکشن 18 کے تحت اتھارٹی اپنے اختیارات اپنے افسران یا ذیلی اداروں جو ہیں ان کو منتقل کر سکتی ہے. یہ جو ذیلی ادارے ہیں ان کو اختیارات کا منتقل کرنا جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈیلیگیشن آف پاور کہلاتا ہے. یعنی اتھارٹی کی اجازت سے کوئی افسر بھی کاروائی جو ہے وہ کر سکتا ہے. یہاں جو آفیسرز ہیں ان کے پاس فل اتھارٹی ہے کاروائی کرنے کی. گائیڈ لائنز فار امپلیمنٹیشن آر فریمڈ بائی دا اتھارٹی اٹ سیلف. جو نفاذ ہے، امپلیمنٹیشن ہے، اس کے لیے تمام ہدایات اور گائیڈ لائن جو ہیں وہ پیرا اتھارٹی خود تیار کرواتی ہے. یعنی کہ یہ خود طے کرتی ہے کہ قوانین پر عمل کیسے کروانا ہے. اس کے بعد ہے بیٹا فنکشنز اینڈ رسپانسبلٹیز پیرا.
The main function of the PIRA is enforcement of provincial regulatory laws. PIRA کا سب سے بنیادی کام صوبائی ریگولیٹری قوانین کا نفاذ ہے، یعنی جہاں کہیں قانون پر عمل درآمد میں کمزوری یا بدعنوانی ہو تو وہاں پیرا مداخلت کر کے قانون کو مؤثر بنا سکتی ہے۔ پیراز ریگولیٹری رول انشورنگ یونیفارم اینڈ کمپلینس اکراس دا پنجاب۔ پیرا کا جو ریگولیٹری کردار ہے وہ یہ ہے کہ پورے پنجاب میں یکساں عمل درآمد یقینی بنائے، یعنی کوئی بھی ادارہ یا ضلع قانون سے بالاتر نہ رہے، ہر جگہ ایک جیسے اصول اور ایک جیسی پابندیاں اور ایک جیسی نگرانی جو ہے اس کو کیا کرے، یقینی بنانا جو ہے وہ اس کا کام ہے۔ اس کے علاوہ دا آبجیکٹو آف پیرا از ٹو کریٹ اے یونیفارم ریگولیٹری میکینزم، یعنی پیرا کا مقصد ایک یکساں ریگولیٹری نظام قائم کرنا ہے۔ یہ نظام تمام محکموں اور اداروں میں قانون کی شفافیت، منظم اور غیر جانبدار جو نفاذی فضا ہے تاکہ اس کو کیا کیا جائے، پیدا کیا جا سکے۔ انفورسمنٹ پاور آف پیرا آفیسرز انکلوڈ ایشوئنگ کمپلینس نوٹس۔ پیرا کے جو افسران ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ خلاف ورزی کی صورت میں کسی کو بھی کمپلینس نوٹس یعنی کہ ان کو ایک تحریری نامہ جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی ادارہ قانون کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو پیرا افسر نوٹس دے کر وضاحت یا درستگی جو ہے وہ کرنے کا حکم دے سکتا ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ پیرا آفیسر ریگولیٹ اینڈ انسپیکٹ۔ پیرا آفیسر ریگولیٹ اینڈ انسپیکٹ کمپلینس انڈر اتھارٹی سپرویژن۔ پیرا کے افسران تمام نگرانی اور جانچ جو ہے وہ اتھارٹی کی ہدایت اور نگرانی میں کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی کاروائی انفرادی نہیں بلکہ ادارے کی منظوری سے ہوتی ہے۔ اتھارٹی از ریکوائرڈ ٹو پریپیئر۔ اتھارٹی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے کیا پریپیئر کرنے کے لیے، اسٹریٹجک پلانس۔ اسٹریٹجک پلانس جو ہیں یہ تیار کرنے کے لیے، یعنی اتھارٹی پر لازم ہے کہ وہ اپنے اہداف کے لیے اسٹریٹجک پلانس تیار کرے۔ ان منصوبوں میں طے کیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کن قوانین، اداروں یا شعبوں پر جو ہے وہ توجہ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے اینول پرفارمنس آف رپورٹس آر ریکوائرڈ انڈر سیکشن 22، یعنی کہ سیکشن 22 کے تحت پیرا کو ہر سال ایک کارکردگی رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے، اور اس رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال میں کتنی کاروائیاں ہوئی، کتنے قوانین نافذ کیے گئے، کتنے کیسز جو ہے وہ نمٹائے جا چکے ہیں۔ اینول رپورٹ آف پیرا از سبمٹڈ ٹو پروونشل اسمبلی۔ پیرا اپنی سالانہ رپورٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جمع کرواتی ہے تاکہ عوامی نمائندے، عوامی ادارے جو ہے وہ کارکردگی کا جائزہ لے سکیں، اور یہ عمل شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی اور احتساب یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کو کیا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے رولز انڈر پیرا آر فریمڈ بائی پنجاب گورنمنٹ، یعنی کہ پیرا کے تحت بننے والے قواعد و ضوابط جو ہیں، رولز جو ہیں، یہ تیار کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ہے۔ حکومت یہ طے کرے گی کہ پیرا کے قوانین کو عملی طور پر کیسے نافذ کیا جائے۔ رولز میڈ انڈر دا پیرا ریکوائر اپروول آف پنجاب اسمبلی۔ جو قواعد پنجاب حکومت بناتی ہے انہیں پنجاب اسمبلی کی منظوری بھی لازمی حاصل کرنی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی نیا رول تب تک کوئی بھی نیا رول بنا، وہ نیا رول تب تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک اسمبلی اسے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ منظور نہ کر لے، یا اسمبلی میں اس کو باقاعدہ طور پر منظور نہ کروا لیا جائے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارا پورشن ہے انفورسمنٹ آفیسر اینڈ فیلڈ آپریشنز۔ انفورسمنٹ انڈر پیرا از کیریڈ آؤٹ بائی پیرا آفیسرز، یعنی کہ پیرا کے تحت تمام جو نفاذی کارروائیاں ہیں وہ اتھارٹی کے افسران سر انجام دیتے ہیں، یعنی کوئی بھی چھاپا ہے، انکوائری ہے، ریگولیشن چیک کرنا ہے، یہ سب پیرا افسران کی نگرانی میں جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوتا ہے۔ انفورسمنٹ آفیسر آر امپاورڈ ٹو ریگولیٹ اینڈ انسپیکٹ کمپلینس، یعنی ان افسران کو اختیار حاصل ہے کہ وہ قوانین کی پابندی یعنی کمپلینس کی نگرانی اور جانچ پڑتال جو ہے وہ کریں۔ وہ اداروں، کمپنیوں اور سرکاری دفاتر کا جو ہے وہ کیا کریں، جائزہ لے سکتے ہیں تاکہ آیا کہ وہ پیرا کے قواعد پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ انفورسمنٹ آفیسرز مسٹ کیری ایڈینٹیفیکیشن کارڈ۔ جو انفورسمنٹ آفیسر ہیں ان کے پاس ایک خاص ایڈینٹی کارڈ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔
اور یہ کارڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پیرا کے مجاز آفیسر ہیں، یعنی کہ وہ پیرا میں کام کر رہے ہیں، اور کوئی بھی فیلڈ کاروائی بغیر اس آئیڈینٹی کارڈ کے جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ انفورسمنٹ آفیسر مسٹ سبمٹ پرفارمنس رپورٹ، ہر افسر پر لازم ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ جو ہے وہ اتھارٹی کو کیا کرے گا، پیش کرے گا، اور اس رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کتنی کاروائیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، کتنی شکایات جو ہیں وہ نمٹائی گئی ہیں، اور کس سطح پر جو ہے وہ قانون نافذ کیا گیا ہے۔ انفورسمنٹ آفیسر انڈر دا ایکٹ از کنسیڈرڈ ایز، عام طور پر جو ہے پیرا کے تحت ہر جو نفاذی افسر ہے یعنی پبلک سرونٹ، عوامی ملازم سمجھا جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر وہی قانون لاگو ہوگا جو سرکاری افسران پر لاگو ہوتے ہیں، جیسے بدعنوانی ہے یا اختیارات کا غلط استعمال ہے تو ان کے خلاف جو ہے اسی حساب سے کیا ہوگی، قانونی کاروائی ہوگی، جس طرح باقی افسران کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ انفورسمنٹ آفیسر آپریٹ انڈر اتھارٹی سپرویژن، انڈر اتھارٹی سپرویژن، یعنی تمام افسران جو ہیں وہ اتھارٹی کی نگرانی میں کام کرتے رہیں گے، یعنی وہ خود مختار نہیں ہوں گے۔ ہر کوئی پیرا کے احکامات اور پالیسی کے مطابق جو ہے وہ کیا کرے گا، کاروائی کرے گا۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی بھی افسر جو ہے وہ اپنے طور پر کوئی کاروائی کرے، کوئی بھی افسر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا۔ انفورسمنٹ آفیسرز آر اپوائنٹڈ بائی اتھارٹی کانسٹیٹیوٹیڈ انڈر دس ایکٹ، یعنی کہ تمام جو نفاذی افسران ہیں ان کی تقرری کون کرے گی، پیرا اتھارٹی خود کرتی ہے، اور یہ تقرری قانون کے مطابق باقاعدہ نوٹیفیکیشن سے جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ سرچ اینڈ انسپیکشن پاور آر گیون انڈر، سرچ اینڈ انسپیکشن پاور از گیون انڈر سیکشن 12، سیکشن 12 کے تحت افسران کو تلاشی یعنی سرچ، معائنہ، انسپیکشن کے اختیارات حاصل ہیں۔ وہ کسی بھی جگہ جا کر ریکارڈ، سامان یا دستاویزات جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں، اگر شک ہو تو قانون کے خلاف جو ہے وہ قانون کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی بھی کر سکتے ہیں۔ اسپیشلائزڈ یونٹ اسٹیبلش انڈر دس ایکٹ واز مانیٹرنگ اینڈ انفورسمنٹ ونگ، پیرا کے اندر ایک مخصوص یونٹ قائم کیا گیا ہے جسے مانیٹرنگ اینڈ انفورسمنٹ ونگ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ یونٹ خصوصی طور پر ریگولیٹری جو نگرانی ہے یا فیلڈ انسپیکشنز ہیں اور کارکردگی کا جو ڈیٹا ہے اس کا کیا کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، اس کو کلیکٹ کرتا ہے، اس کو ارینج کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو پورشن ہے وہ پینلٹیز اینڈ اوفینسز کے اوپر ہے۔ وائلیشن آف پیرا ریگولیشن ریزلٹس ان ایڈمنسٹریٹو پینلٹیز، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے یا کوئی ادارہ جو ہے پیرا کے قوانین کی خلاف ورزی کرے تو اس پر ایڈمنسٹریٹو پینلٹی جو ہے، انتظامی سزا جو ہے وہ عائد کی جا سکتی ہے۔ یہ سزا نوٹس، جرمانے یا لائسنس کی جو ہے وہ معطلی کی صورت میں کیا ہوگی، دی جائے گی۔ میکسیمم پینلٹی انڈر دا پیرا انکلوڈ فائن اینڈ کینسلیشن آف لائسنس، یعنی زیادہ سے زیادہ سزا میں جرمانہ اور لائسنس کی منسوخی، کینسلیشن جو ہے وہ شامل ہے۔ اگر کوئی ادارہ بار بار قانون توڑے تو پیرا اس کا لائسنس جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے۔ پیرا کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کا لائسنس منسوخ کر دے۔ اس کے بعد اگر پینلٹیز اینڈ اوفینسز کی بات کریں تو میکسیمم فائنز فار ریپیٹڈ وائلیشن جو ہے وہ کتنا رکھا گیا ہے، 2 لاکھ جو ہے 20 لاکھ جو ہے وہ رکھا گیا، یعنی کہ بار بار خلاف ورزی، ریپیٹڈ وائلیشن پر زیادہ سے زیادہ جرمانہ جو ہے وہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ روپے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور منیمم فائن پریسکرائبڈ انڈر دا ایکٹ از 10,000، اور قانون کے تحت جو کم سے کم جرمانہ ہے وہ 10,000 روپے مقرر کیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی معمولی خلاف ورزی کرے تو اسے کم سے کم جو ہے وہ سزا یہ دی جا سکتی ہے کہ وہ 10,000 روپے جو ہے وہ فائن پے کر سکے۔ پینلٹی فار obstructing انفورسمنٹ آفیسر، فائن آر امپریزنمنٹ، اگر کوئی شخص جو ہے خاص طور پر نفاذی افسر کے کام میں رکاوٹ ڈالے، انفورسمنٹ آفیسر کے کام میں رکاوٹ ڈالے تو اسے جرمانہ یا قید یا دونوں میں سے ایک سزا کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ پینلٹی فار پرووائڈنگ فالس انفارمیشن انکلوڈ فائن اینڈ امپریزنمنٹ، اگر کوئی جھوٹی معلومات یا جعلی دستاویزات جو ہیں وہ فراہم کرے
تو اس پر بھی جرمانہ ہوگا اور قید بھی ہوگی. اور یہ جرم جان بوجھ کر دھوکہ دہی جو ہے انٹرنیشنل مس ریپریزنٹیشن کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی پھر سزا بھی ذرا تھوڑی سی سخت ہے. فیلئر ٹو کمپلی ود اتھارٹی ڈائریکشنز may result in suspension of license. یعنی اگر کوئی ادارہ اتھارٹی کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تو وہ اتھارٹی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کا لائسنس کیا کر سکتی ہے, اس کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ کر سکتی ہے. اس کو سسپینشن لائسنس کا جو ہے, لائسنس کی منتقلی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پینلٹیز اپلائی ٹو بوتھ انڈیویجول اینڈ کمپنیز. یعنی کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ صرف افراد پر نہیں بلکہ کمپنیوں اور اداروں پر بھی لاگو ہوتی ہیں. یعنی کوئی بھی ادارہ ہے تو وہ ان کے خلاف کوئی خلاف ورزی نہ کرے. کوئی بھی ادارہ قانون سے بالا تر نہیں ہے, اس لیے اس ادارے کا سربراہ ہو یا کوئی عام بندہ ہو, جو بھی رول وائلیشن کرے گا وہ سزا کا جو ہے وہ مستحق ہوگا. اس کے بعد پیرا ایکٹ 2024 میں نیکسٹ چلتے ہیں. offenses by corporate entities are covered in section 24. یعنی سیکشن 24 میں کمپنیوں کا بیسیکلی جو ہے رپورٹ اداروں کی طرف سے جو ہے کی جانے والی خلاف ورزیوں کی تفصیل جو ہے وہ بتائی گئی ہے. سیکشن 24 میں کمپنیوں کا بیسیکلی اداروں کی طرف سے کی جانے والی جو خلاف ورزیاں ہیں ان کی رپورٹ کیسے بنائیں, ان کو ارینج کیسے کریں, ان کو ڈیٹیل پریسکرائب کیسے کریں, تو وہ بتایا گیا ہے. liability by of companies of contravention is under section 25. امپورٹنٹ ہے کہ سیکشن 25 میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کمپنی قانون توڑتی ہے تو اس کے ذمہ داران جو ہیں جیسے ڈائریکٹر ہیں یا چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بھی برابر کے لائبل ہوں گے, قصوروار سمجھے جائیں گے, اور وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہیں اور ان کو بھی اسی حساب سے پنشمنٹ ملے گی. Compounding of offense is provided in section 19. سیکشن 19 کے تحت کچھ جرائم کو کمپاؤنڈنگ یعنی جرمانہ ادا کر کے جو ہے وہ نمٹایا جا سکتا ہے. یہ اختیارات جو ہیں یہ پیرا کو دیے گئے ہیں تاکہ معمولی نوعیت کے کیس جو ہے وہ عدالت میں پہنچے نہ, بلکہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ فائن کے ساتھ وہیں پر ہی ڈیزالو ہو جائے. پنشمنٹ فار مائنر وائلیشن انکلوڈ. تو مائنر وائلیشن کی پنشمنٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ وارننگ اور فائن. تو ان میں جو پہلی چیز آتی ہے ان میں کیا آتی ہیں؟ وارننگ. اگر خلاف ورزی معمولی ہو تو اتھارٹی جو ہے وہ صرف کیا کرے گی؟ انتباہ کرے گی یا ہلکا سا جو ہے وہ جرمانہ کرے گی. ہاں اگر جو ہے کیا ہو, اگر جو ہے میکسیمم امپریزنمنٹ ہو, سیریس وائلیشن ہو, تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ 2 سال ہے. یعنی سنگین خلاف ورزیوں کی شکل میں سیریس وائلیشن کی زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 2 سال قید ہے. اور یہ سزا عام طور پر بدعنوانی ہے یا جیل سازی ہے یا عوامی مفادات کے خلاف کارروائی پر جو ہے وہ دی جاتی ہے. سرچارج اور پینلٹی شیڈیولز آر فریمڈ انڈر سیکشن 21. سیکشن 21 میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اتھارٹی مختلف جرمانوں یا سرچارجز کی فہرست پینلٹی شیڈیول جو ہے وہ تیار کرے. یہ فہرست طے کرتی ہے کہ کس کے خلاف جو ہے کس کے خلاف کتنا جو ہے وہ جرمانہ ہوگا. یعنی کوئی اگر فلاں فلاں رول کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر کتنا جو ہے وہ فائن ہوگا, اس کا تعین جو ہے وہ سیکشن 21 کرتا ہے. اس کے بعد بیٹا پاور ٹو امپوز فائنس. پاور ٹو امپوز فائن فار وائلیشن از انڈر سیکشن 15. یعنی کہ سیکشن 15 کے تحت پیرا کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی خلاف ورزی پر براہ راست کیا کر سکتا ہے؟ جرمانہ عائد کر سکتا ہے. اور یہ اختیار اتھارٹی یا اس کے مجاز افسران جو ہیں, انفورسمنٹ افسران جو ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اپیلز اینڈ لیگل پروسیجرز. تو اپیلز انڈر پیرا آر فیلڈ بیفور پیرا اپیلیٹ ٹربیونل. یعنی کہ اگر کسی شخص یا ادارے کو پیرا کے فیصلے سے اختلاف ہو, بڑا اہم MCQ ہے, تو وہ اپنی اپیل پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن اپیل ٹربیونل جو ہے میں کیا کر سکتا ہے؟ دائر کر سکتا ہے. اور یہ جو بیسیکلی اپیل ہے اگینسٹ دا پینلٹی آرڈرز وہ کون سنے گا؟ اپیلیٹ ٹربیونل جو ہے وہ سنے گا. یعنی کہ اگر کسی اتھارٹی کی طرف سے جرمانہ کیا گیا ہے تو اس کے خلاف اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ اپیلیٹ ٹربیونل جو ہے وہ کرے گا. فائنل فورم فار اپیل از
اپیل کا جو فائنل فورم ہوگا وہ لاہور ہائی کورٹ ہے، یعنی اپیل کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ آخری عدالت ہے، اس کے بعد مزید اپیل جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اپیلز میں بی فائلڈ بیفور ریگولیٹری ٹرائبیونل، یعنی کہ بعض اوقات جو ہے کیا کیا جاتا ہے، معاملات میں اپیل ریگولیٹری ٹرائبیونل کے سامنے جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے، خاص طور پر اتھارٹی کا فیصلہ جو ہے انتظامی نوعیت کا کیا ہوگا۔ اپیلز مسٹ بی فائلڈ ود 30 days، اپیل دائر کرنے کے لیے 30 دن کی مدت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، اس مدت میں اپیل نہ کی جائے تو فیصلہ جو ہے وہ کیا تصور ہوگا، حتمی تصور ہوگا، فائنل کاؤنٹ ہوگا۔ اپیل مسٹ بی ڈسپوزڈ آف ود ان 60 days، یعنی قانون کے مطابق اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ 60 دن کے اندر کرنا لازمی ہے تاکہ انصاف میں تاخیر جو ہے وہ نہ ہو۔ پروسیجر آف ہیئرنگ بیفور پینلٹیز از ان سیکشن 15، یعنی کہ سیکشن 15 میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو جرمانہ یا سزا دینے سے پہلے اسے سنا جائے، اور اس کو ہم فیئر ہیئرنگ کہتے ہیں۔ فیئر ہیئرنگ کے بعد ہی جو ہے کوئی سزا یا جزا کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے۔ پروسیجر فار سروس آف نوٹس از ان سیکشن 17، یعنی کہ پیرا ایکٹ کا جو سیکشن 17 ہے یہ واضح کرتا ہے کہ نوٹس کس طرح سے جاری اور فراہم کیا جائے گا تاکہ متعلقہ جو شخص ہے اس کو اطلاع بر وقت مل سکے۔ نوٹس ٹو انٹائٹیز مسٹ بی ان ریٹن فارم، یعنی کہ تمام نوٹس جو ہیں وہ تحریری صورتوں میں جاری کیے جائیں گے، اور ان کو تحریری صورتوں میں جاری کرنا جو ہے وہ لازم ہے تاکہ قانونی ثبوت جو ہے وہ موجود رہے اور شفافیت جو ہے اس کو مینٹین رکھا جائے، شفافیت جو ہے اس چیز کی قائم رہے۔ پروسیکیوشن فار این اوفینس may be authorized by the authority، یعنی کسی بھی خلاف ورزی یا جرم پر مقدمہ چلانے کی اجازت صرف اتھارٹی جو ہے وہ دے سکتی ہے، کوئی اور ادارہ ایز خود کاروائی نہیں کر سکتا۔ پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن ان گڈ فیتھ از انڈر سیکشن 32، یعنی کہ سیکشن 32 کے مطابق اگر کوئی کام نیک نیتی سے کیا گیا ہو تو اس پر قانونی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، جس طرح ہم ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ امیونٹی آف آفیسرز اور آفیشل ایکٹ از ان سیکشن 33، یعنی کہ سیکشن 33 کے تحت افسران کو تحفظ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سرکاری فرائض نیک نیتی سے انجام دیں تاکہ ان کے خلاف جو ہے کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے کام جو ہے نیک نیتی کے ساتھ اونیسٹلی جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ تو نو سوٹ لائز اگینسٹ دا اتھارٹی فار ایکشن ڈن ان گڈ فیتھ، اگر اتھارٹی یا اس کے اہلکار کوئی عمل نیک نیتی میں کریں یا نیک نیتی سے کیا گیا ہو، گڈ فیتھ میں کیا گیا ہو، تو اس کے خلاف جو ہے کوئی مقدمہ یا دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے ایڈمنسٹریشن، فینانس اینڈ اوور سائٹ کے بارے میں، یعنی انتظام، مالیت اور نگرانی کے امور کے بارے میں۔ پرفارمنس آف پیرا از اوور سین بائی، پیرا کی جو پرفارمنس ہے اس کو کون چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے؟ تو اس کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ پنجاب اسمبلی رکھتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پنجاب اسمبلی پیرا کے مجموعی کارکردگی کی کیا کرتی ہے؟ نگرانی کرتی ہے، یعنی اسمبلی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اتھارٹی اپنی ذمہ داریاں درست طریقے سے جو ہے مؤثر انداز میں پرفارم کرے۔ فنکشننگ آف پیرا از اوور سین بائی اوور سائٹ کمیٹی، یعنی پیرا کے جو روزمرہ امور اور فیصلوں کی نگرانی ہے وہ ایک اوور سائٹ کمیٹی جو ہے وہ کرتی ہے، جو شفافیت اور احتساب کو یقینی بناتی ہے، جس کا پرپس جو ہے وہ شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے پینلٹیز کلیکٹڈ آر ڈیپوزٹڈ ان پروونشل کنسولیٹڈ فنڈ، اگر اتھارٹی کی طرف سے حاصل کردہ تمام جرمانے اور مالی وصولیاں جو ہیں وہ صوبائی مشترکہ فنڈ، پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس میں جمع کرائی جاتی ہیں، یہ رقم حکومت پنجاب کی ملکیت ہوتی ہے۔ آڈٹ آف اتھارٹیز اکاؤنٹ از کنڈکٹڈ بائی آڈیٹر جنرل آف پنجاب، یعنی کہ پیرا کے تمام مالیاتی حسابات اور اخراجات کا جو آڈٹ ہے وہ آڈیٹر جنرل پنجاب کی طرف سے کیا جاتا ہے تاکہ مالی شفافیت کو برقرار رکھا جائے۔ ریگولیٹڈ انٹائٹیز مسٹ بی پرووائڈڈ
پیریوڈک کمپلینس رپورٹ، یعنی جو ادارے پیرا کے تحت جو ہے ریگولیٹ ہوتے ہیں انہیں وقفے وقفے سے کمپلینس رپورٹ جو ہے وہ کیا کرنی ہوں گی، کمپلینس رپورٹس جو ہیں وہ جمع کروانا لازم ہے تاکہ یہ ثابت ہو کہ وہ قوانین پر عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ریگولیٹڈ انٹائٹیز مسٹ comply with prescribed standards، تمام جو ریگولیٹڈ ادارے یا اتھارٹی کے مقرر کردہ معیار اور قواعد کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے کے پابند ہیں، اور خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ان پر جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی پاسبل ہے، ان کے خلاف کارروائی بھی ممکن ہے۔ ریکارڈ کیپنگ بائی ریگولیٹڈ انٹائٹیز از انڈر سیکشن 16، یعنی کہ سیکشن 16 کے مطابق اداروں کو اپنے تمام ریکارڈز درست، مکمل اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ اتھارٹی جب چاہے ان کی کیا کر سکے، جانچ کر سکے۔ obstruction of record inspection may results in both fine and imprisonment، اگر کوئی ادارہ اتھارٹی کے کو ریکارڈ چیک کرنے سے روکے یا تعاون نہ کرے تو اس پر جو ہے جرمانہ اور قید یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے confidently of record prescribed in section 17، یعنی کہ سیکشن 17 میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری یا نجی ریکارڈز کو کانفیڈینشلی یعنی رازداری کے ساتھ جو ہے محفوظ رکھا جائے گا، کوئی شخص انہیں غیر مجاز طور پر افشا نہیں کر سکتا، عیاں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے وسٹل بولر پروٹیکشن اپلائز ٹو بوتھ آفیسرز اینڈ انفارمنٹس، یعنی کہ اگر کوئی افسر یا شہری کسی غیر قانونی کام کی نشاندہی کرے تو اسے ویسٹل بولر پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل ہوگی، یعنی اس کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ پولیٹیکل کمپیننگ رولز آر ناٹ کورڈ انڈر دس ایکٹ، اس ایکٹ میں سیاسی مہمات، پولیٹیکل کمپیننگ جو ہے اس کا سے متعلق کوئی ضابطہ شامل نہیں ہے، یعنی پیرا کا دائرہ صرف ریگولیٹری اور انتظامی معاملات تک جو ہے وہ محدود ہے۔ اگر میں اس کا پرپس اینڈ پالیسی امپیکٹ بتاؤں تو دا مین آبجیکٹ آف پیرا از انفورسمنٹ آف پبلک سیفٹی اینڈ کمپلینس، یعنی کہ پیرا کا جو بنیادی مقصد وہ عوامی حفاظت اور قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ یہ اتھارٹی اس بات پر نظر رکھتی ہے کہ سرکاری اور نجی ادارے جو ہیں تمام قانونی تقاضوں کی پابندی کر رہی ہیں کہ نہیں، تاکہ عوامی مفادات جو ہیں ان کو کیا کیا جائے، ان کو محفوظ رکھا جائے۔ دا ایکٹ انشور ٹرانسپیرنٹ ریگولیٹری انفورسمنٹ، یہ قانون بیسیکلی شفاف نفاذ قوانین، ٹرانسپیرنٹ انفورسمنٹ کو یقینی بناتا ہے، یعنی تمام کاروائیاں جو ہیں وہ کھلے، غیر جانبدار اور منصفانہ طریقے سے انجام دی جاتی ہیں تاکہ کسی کو بھی غیر ضروری رعایت جو ہے یا نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے، اور ہر کوئی ایک ڈسپلن کے اندر جو ہے، ایک حد کے اندر، ایک باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے کام کر سکے۔ پیرا پرموٹ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ گڈ گورننس، پیرا کا ایک اہم مقصد احتساب، اکاؤنٹیبلٹی ہے اور اچھے طرز حکمرانی کو فروغ دینا ہے۔ یہ ادارہ اس بات کی نگرانی کرتا ہے کہ تمام سرکاری اور نجی تنظیمیں اپنی ذمہ داریاں ایمانداری اور شفافیت سے کیا کریں گی، پرفارم کریں گی، نبھائیں گی۔ پیرا سپورٹس پبلک انٹرسٹ اینڈ لیگل یونیفارمٹی، یہ جو پیرا ہے یہ بیسیکلی عوامی مفاد کے تحفظ، پبلک انٹرسٹ اور قانونی ہم آہنگی یعنی لیگل یونیفارمٹی کو مضبوط بناتا ہے، اور اس سے پورے صوبے میں ایک جیسے قانون اور یکساں ضوابط جو ہے وہ نافذ ہونے میں مدد ملتی ہے، جس سے انصاف، شفافیت اور اعتماد کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیرا جو ہے یہ کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ پیرا کا جو اہم مقصد ہے وہ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی اور اچھے طرز حکمرانی جو ہے، گورننس جو ہے، اس کو فروغ دینا ہے تاکہ ادارے کی شفافیت کو جو ہے وہ مینٹین کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں ادارے کے اوپر کیا کریں، اعتماد کریں۔ تو یہ تھا ہمارا پیرا ایکٹ 2024۔ اس کے بعد ہم پیرا ایکٹ 2025 جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔